نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے 5ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس پہلے رکوع میں خاندانی زندگی کی تنظیم کی بات ہے، اور رکوع کے مین پوائنٹ سے نکاح، لونڈی سے نکاح۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ۔ اور شوہر والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں مگر وہ لونڈیاں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، یہ تم پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور ان کے علاوہ تمہارے لیے سب عورتیں حلال کر دی گئی ہیں، یہ کہ تم اپنے مالوں کے بدلے میں طلب کرو، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو۔ پھر ان میں سے جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کو ان کے مقررہ مہر دے دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جس پر تم مہر مقرر ہونے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ احل لکم ما وراء ذالکم، اور ان کے علاوہ تمہارے لیے سب عورتیں حلال کر دی گئی ہیں، یعنی محرمات کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ نکاح مہر مقرر کرنا شرط ہے، نکاح حفاظت کے لیے ہو، آزاد شہوت رانی کو ختم کرنے کے لیے نکاح ہوتا ہے، چھپی دوستیاں ختم کرنے کے لیے نکاح ہوتا ہے۔ محسنین غیر مصافحین، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے، یعنی مالوں کے ذریعے جو عورتیں تلاش کی جائیں اس سے عفت اور عصمت کو باقی رکھنا اور پاک دامن رہنا مقصود ہو، محض شہوت رانی پیش نظر نہ ہو۔ مومن کے نکاح کے مقاصد ہیں تکثیر نسل، یعنی بچوں کی پیدائش اور نسل کو جو ہے آگے بڑھانا، نفس و نظر کی حفاظت ہے، یعنی اپنے دل کی اور اپنی نظر کی حفاظت، عفت و عصمت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر ان میں سے جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کو ان کے مقررہ مہر دے دو، یعنی تم نے جس سے فائدہ اٹھا لیا اسے اس فائدہ اٹھانے کے عوض اس کا مہر دے دو، جس کا ادا کرنا تم پر فرض ہے۔ مومن لونڈیوں سے نکاح کی شرائط اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور تم میں سے جو کوئی مالی لحاظ سے استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے تو مومن لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے جس کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ تم ایک دوسرے سے ہو، چنانچہ ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور ان کے مہر ان کو اچھے طریقے سے ادا کر دو، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں بدکاری کرنے والی نہ ہوں، اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی ہوں۔ پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکے تو اگر ان کے بعد وہ بے حیائی کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں سے نصف ہے، یہ اس لیے کہ جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ نے چھپی دوستیوں کو ختم کر کے نکاح کا راستہ کھول دیا۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں حصار نکاح میں محفوظ ہونا، صبر کرنا، اور جو کام نہیں کرنے، آزاد شہوت رانی کرنا، چھپی دوستیاں کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، چھپی دوستیوں کے نقصانات کے بارے میں گھر والوں اور جہاں موقع ملے وہاں بات کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے اسلامی نظام زندگی آسان اور منصفانہ ہے۔
اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں اسلام، مال، کبیرہ گناہ، اللہ کی عطا کردہ فضیلت کی تمنا نہ کرنا، ترکہ پہلے لوگوں کے طریقوں اور ان کے حلال اور حرام کی ہدایات ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور وہ تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے مہربانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ جاؤ، بہت بڑا ہٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا نظام زندگی ہے اور اس کی رحمت ہے، جس پر پہلے صالحین بھی چلتے رہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بوجھ کو ہلکا کیا ہے۔ انسان اپنی خواہشات کے آگے کمزور ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات دیے جو اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سود اور ناجائز طریقے سے مال کھانے کے ہر ذریعے کو حرام قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے تم پر نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ مال کھانے کے باطل طریقے: ناجائز دباؤ سے حاصل کیا گیا مال، ڈاکے ڈال کر حاصل کیا گیا مال، ذخیرہ اندوزی سے حاصل کیا گیا جو مال، جو چوری کر کے حاصل کیا گیا، دوسرے کا مال دبا لیا گیا، رشوت سے، سود سے، جوئے سے، ملاوٹ سے، غرض ان ساری چیزوں سے جو حاصل کیا ہوا مال ہے وہ باطل طریقوں سے حاصل کیا ہوا مال ہے۔ باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، تجارت آپس کی رضامندی سے کرو، ظلم اور زیادتی نہ کرو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ حرام کاموں میں کھیلنے والوں کے لیے سخت وعید ہے، اور جو شخص زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو بہت ہی جلد اسے ہم آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے نہایت آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں بڑی باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے۔ کبیرہ گناہ بچتے رہو، چھوڑنے کے نتیجے میں چھوٹے گناہوں سے معافی مل جائے گی۔ جب بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں سے بھی یعنی اس کی بھی معافی دے دیں گے، جو بڑے گناہوں سے ہم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے۔ جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ کہا ہے وہ سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ کبائر کبیرہ کی جمع ہے، اور وہ عظیم نافرمانی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہو اور قرآن اور سنت میں حد ہو، جیسے قتل، زنا، چوری، شرک کبیرہ گناہ ہیں جن کا تذکرہ امام زہبی نے کتاب الکبائر میں کیا ہے، اور ابن عباس نے کہا 700 تک ہے۔ نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے۔ کبیرہ گناہوں سے اجتناب شرائط کے ساتھ صغیرہ کے لیے کفارہ بنتا ہے۔ فرائض قائم کرنے کے ساتھ کبیرہ گناہوں سے اجتناب ہو۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کے علاوہ کوئی چیز روکنے والی نہ ہو جب اجتناب قدرت اور ارادے سے ہو، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے
تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فضیلت کی تمنا نہ کرو۔ جو فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے حسرت محسوس نہ کرو، حسد نہ کرو۔ کسی کو بھی کوئی فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے تو حسرت نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی حسد ہونا چاہیے۔ مردوں کے لیے اس میں ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو عبادت کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دے دی ہے، جو جتنا کما لے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا۔ جس کی نیت میں خلوص جتنا ہوگا اس کے مطابق اس کو اجر ملے گا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد۔ دونوں میں الگ الگ صلاحیت اور ودیت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہر ایک کو اس کی صلاحیت اور محنت کے مطابق دنیاوی نعمتوں سے حصہ ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے اور اس ایمان کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حکمتوں کو زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تقرب کس بنیاد پر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں تقرب نیک اعمال سے ہے۔ مرد کو محض مرد ہونے کی وجہ سے عورت پر عمل میں فضیلت نہیں ہے، اور عورت محض عورت ہونے کی وجہ سے نیک عمل کے ثواب میں محروم نہیں ہے۔ لہٰذا تم بجائے حسد کے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں، اور اس میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اور جن سے تم نے عہد باندھے ہو انہیں ان کا حصہ دے دو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے حاضر ہے۔ ترکہ حق مقرر کر دیے گئے، جن سے تم نے عہد باندھے ہوں ان کو ان کا حصہ دینا ہے۔ زندگی میں عہد و پیمان والوں کو دے سکتے ہیں۔ موالی سے مراد وارث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے۔ ابتدائے اسلام میں یہ حکم تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ جو اس رکوع میں کرنے والے کام ہے صالحین کے طریقہ کار کی پیروی کرنا، آپس کی رضامندی سے لین دین کرنا، کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنا، دوسروں کو جو کچھ زیادہ ملا ہے اس کی تمنا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعائیں مانگنا، اور جو کام نہیں کرنے خواہشات نفس کی پیروی کرنا، راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جانا، ایک دوسرے کے باطل طریقوں سے کھانا، ظلم و زیادتی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دوسروں کو دی ہے اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، علم میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 3 ہے محدود عائلی خاندان اور وسیع انسانی خاندان کے لیے ہدایات ہے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں عائلی خاندان کی تنظیم، انسانی خاندان کی تنظیم، آخرت کی شہادت۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ مرد عورتوں پر نگران ہے، اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے، بس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، وہ عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو تو تم ان کو سمجھاؤ اور ان کو بستروں میں چھوڑ دو اور ان کو مارو، چنانچہ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کو ستانے کی کوئی راہ تلاش نہ کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد
بلند بہت بڑا ہے۔ خاندانی نظام کی تنظیم اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے۔ مرد عورتوں پر قوام ہے۔ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی ایسی خصوصیات دی ہیں جس کے مطابق وہ خاندان کی سربراہی کے لائق ہیں۔ نیک عورتیں فرما برداری کرنے والی ہوتی ہیں، شوہروں کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نگہبانی کرنے والی ہیں۔ قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت اور نگرانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کے ذمہ دار ہو۔ مرد قوام ہے، وہ بھی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مردانہ قوت اور دماغی صلاحیت ہے، اور کسبی فضیلت مردوں کی معاشی ذمہ داری ہے۔ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، شوہروں کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نگہبانی کرنے والی ہیں۔ نیک عورتوں کی خصوصیات: نیک عورتیں صالح ہوتی ہیں۔ القنوت سے مراد توجہ، ارادہ، رغبت، دلی چاہت سے اطاعت کرنا ہے جس میں کوئی جبر دباؤ نہیں، کمزوری اور سستی نہیں۔ بہترین عورت کے حوالے سے ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عورتوں میں سے کون سی عورت اچھی ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے خاوند کو خوش کرے جب وہ اس کی طرف دیکھے، اور جب وہ حکم کرے تو بجا لائے، اور اس سے اپنے جی میں اور اپنے مال میں جو خاوند کو برا لگے مخالفت نہ رکھے۔ عورتوں کے لیے خوشخبری ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی عورت مر جائے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ عورت کی سرکشی کی صورت میں اصلاحی تدابیریں سمجھاؤ، ان کو بستروں میں چھوڑ دو، پھر بھی باز نہ آئیں تو ان کو مارو۔ عورتوں پر دست درازی کی راہ تلاش نہ کرو۔ شوہر اور بیوی کے تعلقات کی خرابی کی صورت میں خاندانی پنچایت کو بلایا جائے گا۔ عورت کا مرد پر کیا حق ہے؟ سیدہ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ عورت کا مرد پر کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اسے کھانے کی ضرورت ہو تو اسے دیا جائے، کپڑے کی ضرورت ہو تو پہنایا جائے، چہرے پر نہ مارا جائے، نہ چہرے کو بگاڑا جائے، اس کو صرف گھر کے اندر خوابگاہ سے علیحدہ کیا جائے۔ اسوہ حسنہ: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خادم یا عورت کو کبھی نہیں مارا۔ شوہر اور بیوی کی ناراضگی کی صورت میں خاندانی پنچایت بٹھانے کا حکم دیا گیا، اور اگر تم ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف شوہر کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف بیوی کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو۔ اگر دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ جن کے مالک تمہارے اجنبی ہمسایوں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ انسانی خاندان کی تنظیم ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اچھا سلوک کریں، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، ہمسائے رشتہ داروں کے ساتھ یا اجنبی ہمسایوں کے ساتھ، پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ
مسافروں اور غلاموں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا۔ بخل کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کو چھپانا ریاکاری اور شرک ہے۔ رشتہ دار کو صدقہ دینے کی فضیلت ہے۔ سیدنا سلمان بن عامر زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو صدقہ دینا صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا 2 نیکیاں ہیں، صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی۔ پڑوسی کے حق کی اہمیت ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں یہاں تک وصیت کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید یہ پڑوسیوں کو وارث بنا دیں گے۔ مسکین، یتیم اور مسافر پر خرچ کرنے کی فضیلت کے حوالے سے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال بڑا سرسبز و شیریں ہے، تو اس مسلمان کا مال کتنا اچھا ہے جس میں سے وہ مسکین، یتیم اور مسافر کو عطا کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جن لوگوں سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، ان پر وہی عمل کر سکتا ہے جن کا دل تکبر سے خالی ہو اور جو فخر اور غرور میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ متکبر مغرور شخص نہ ہو نہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، نہ اپنوں اور غیروں سے حسن سلوک کر سکتا ہے۔ اس لیے تکبر اور فخر و غرور کی خاص طور پر مذمت کی گئی ہے۔ تکبر جنت کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس پر ایک آدمی نے عرض کیا ہے، ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کی جوتی بھی اچھی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال یعنی خوبصورتی ہی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنے اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنے کو کہتے ہیں۔ بخل سے بچو۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو بخیلی سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، پھر فرمایا تم بخیلی سے بچو، تمہارے پہلے لوگ اسی بخل کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ حرص نے ان کو بخیل بنا دیا اور ناطہ توڑنے کو کہا تو انہوں نے ناطہ توڑ دیا، فسق و فجور کا حکم کیا تو انہوں نے فسق و فجور کیا۔ ریاکاری سے بچو، اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور وہ شخص جس کا دوست شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا دوست ہے۔ وہ اخلاص اللہ تعالیٰ پر ایمان اور ثواب کی امید کی وجہ سے خرچ نہیں کرتے۔ ایمان اور انفاق کا راستہ ہی محفوظ راستہ ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، نیتوں سے خوب واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون کیا حق رکھتا ہے،
اور کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کسے ہدایت کی توفیق دی جائے اور کسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس سے اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کروائے جائیں اور کس سے نہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوئی تو اس کو 2 گنا دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن شہادت کیسے دی جائے گی؟ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے۔ جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی تمنا کریں گے کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے اور اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی بات بھی چھپا نہ سکیں گے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں صالحیت، اطاعت شعری، حقوق کی حفاظت کرنا، غلط رویوں پر سمجھانا، شوہر اور بیوی کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور بھی کچھ کام جو کرنے والے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں اور مسکینوں سے حسن سلوک کرنا، ہمسایوں سے حسن سلوک کرنا، مسافروں سے حسن سلوک کرنا، غلاموں سے حسن سلوک کرنا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا۔ جو کام نہیں کرنے، سرکشی کرنا، دوسروں پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش کرنا، اپنی بڑائی پر فخر کرنا، غرور کرنا، بخل کرنا، دوسروں کو بخل کرنے کی نصیحت کرنا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فضل کو اپنی بات سمجھنا، ریاکاری کے لیے خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کے اور یوم آخرت پر ایمان نہ رکھنا، شیطان کی رفاقت اختیار کرنا، رسول کی بات نہ کرنا، نافرمانی کرنا، رسول کی بات نہ ماننا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: میں اللہ تعالیٰ کی غلام ہوں، ہر کام کرتے ہوئے آخرت کی جزا کو پیش نظر رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 4 ہے عقلی اور جسمانی نجاست کو دور کرنے کی وضاحت۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے صلاح، اہل کتاب سے مارکہ آرائی، نشے اور جنابت کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت اور یتیم کا حکم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں مگر راستہ عبور کرنے والے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ نماز کی بات ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز اس وقت پڑھیں جب جان لو جو کچھ تم کہتے ہو، یعنی پتہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہا ہوں۔ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، غسل کر لو، پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم کا مسنون طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک بار مٹی پر ہاتھ مار کر اور پھونک مار دینا، پھر دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر پھیرنا اور پھر چہرے پر پھیر لینا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو۔ حق اور باطل کی کشمکش میں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی مددگار ہے۔ یہودی مناسب الفاظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رواج دیتے تو بہتر ہوتا۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ باتوں کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں
اور وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا، اور عصینا ہم نے نافرمانی کی، واسمع اور تم سنو، غیر مسمع کہ تمہیں نہ سنایا جائے، اور رائنا ہماری رعایت کرو۔ اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے کہتے ہیں اور دین میں طعن کرتے ہوئے، اور اگر وہ کہتے سمعنا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، واسمع اور آپ سنیے، وانظرنا ہم پر نظر کرم کیجئے، تو ان کے حق میں بلا شبہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ درست ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، چنانچہ ان میں سے کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے کی تنبیہی دعوت ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا، اس کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر انہیں پشتوں پر پھیر دیں یا ان پر لعنت کر دیں، جیسے ہم نے سب والوں پر لعنت کی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے ہو کر رہنے والا ہے۔ حق اور باطل کی کشمکش میں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، آپ دیکھیں کس طرح وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اس کو اتنا ظاہر گناہ کافی ہے۔ سکوع میں کرنے والے کام میں طہارت کا اہتمام کرنا، راست بازی اختیار کرنا، جو کام نہیں کرنے، گمراہی کا خریدار بننا، دوسروں کی گمراہی کی خواہش رکھنا، الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دینا، دین حق پر طعنہ زنی کرنا، باطل پرستی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اپنی پاکیزگی کا دم بھرنا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: حق اور ناحق کے فرق کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 5 ہے امت مسلمہ کے فرائض ہیں، اور اس رکوع کے مین پوائنٹ ہیں مخالف اسلام قوتوں سے مارکہ آرائی، امت مسلمہ کے فرائض، امت مسلمہ کا دستور۔ یہودی بتوں اور باطل معبود پر ایمان رکھتے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے، وہ بتوں پر اور باطل معبود پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں جو ایمان لائے۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بتوں پر اور باطل معبود پر ایمان رکھتے ہیں۔ پرندے اڑ کر، خط کھینچ کر، فال گیری کرنا، پرندے اڑا کر، یعنی یہ سارے جو کام ہیں یہ جبت اور طاغوت ہیں، اور بدشگونی لینا جبت میں سے ہے۔ جابر نے کہا کہ طاغوت بڑے ظالم مشرک قسم کے سردار لوگ جن کے یہاں جاہلیت میں لوگ مقدمات لے جاتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے ماسوا فیصلے کرتے تھے، یعنی اپنی مرضی کے فیصلے کرتے تھے۔ یہودی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت زدہ ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا،
یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے تو اس کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ یہودیوں کے بخل کی مثال ہے ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، یا ان کے لیے حکومت میں کوئی حصہ ہے تب وہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی کے شگاف برابر بھی نہ دیں گے۔ یہودیوں کا حسد، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، تو یقیناً ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہے، اور ہم نے انہیں عظیم بادشاہ سے بھی نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آپس میں بغض اور حسد نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے پشت پھیرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے۔ یہود میں سے کوئی ایمان لایا اور کوئی منہ موڑ گیا، پھر ان میں سے کوئی ہے جو اس پر ایمان لایا، اور ان میں سے کوئی ہے جو اس سے منہ موڑ گیا، اور جلانے کو جہنم ہی کافی ہے۔ کفر کرنے والوں کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا، بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ نضجت جلودہم، ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگ سے وہ گلیں گی۔ گلنے کے عمل کی ہولناکی کا اندازہ لگائیں۔ دنیا میں آج اگر کسی کی کھال جلتی ہے تو اس کے اوپر چھالے بن جاتے ہیں اور اس کے اندر پیپ بھر جاتا ہے۔ گلنے کا عمل کس قدر خوفناک ہے۔ بدلناہم جلودا غیرہا کی بات ہے تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے۔ جہنم کے عذاب کی سختی اور دوام کا ذکر ہے کہ کھالوں کی یہ تبدیلی دن میں 20 مرتبہ عمل میں آئے گی۔ دوسری کھال اس لیے عطا کی جائے گی کہ کیونکہ بیرونی جلد زیادہ تکلیف محسوس کرتی ہے، جو اوپر کی اسکن ہے اس پہ زیادہ درد محسوس ہوتا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ کھال بدلیں گے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں جلد ہی ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ والا۔ ان کے لیے اس میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ امانتوں کو حقداروں کے سپرد کرنے اور عدل کا حکم ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ امت مسلمہ کے فرائض ہیں، امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو، لوگوں کے درمیان فیصلے کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حاکموں کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز پر تم آپس میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ
اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اور اطاعت کرو، خواہ تم پر کسی ایسے حبشی غلام کو ہی عامل بنایا جائے جس کا سر منقع کی طرح چھوٹا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جس نے مسلمان حاکم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے حاکم کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اولی الامر کی بات ہے اور اس کی اطاعت مستقل نہیں ہے۔ سیدنا نواز بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں۔ اگر اولی الامر آپ کو خالق کی نافرمانی کا حکم دے تو وہ بات نہیں ماننی۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننا، نیک عمل کرنا، امانت اہل امانت کے سپرد کرنا، لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کرنا، جھگڑے میں فیصلے کے لیے قرآن و سنت سے رجوع کرنا، ذمہ داران کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ جو کام نہیں کرنے، جبت کو ماننا، طاغوت کو ماننا، کافروں کو سیدھے راستے پر سمجھنا، حسد کرنا، لوگوں کو اختیار ملنے پر کچھ نہ دینا، حق سے منہ موڑنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے سے انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، امانت کا حق ادا کرنا ہے، وہ ساری ذمہ داریاں جو ہم انسان ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے عائد ہوتی ہیں ہم پر، ان کو پورا کرنے کی انتہائی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 6 ہے، اسلامی قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے منافق، رسول، اللہ کا حکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، ایمان لانے کے دعوے دار اپنے جھگڑے غیر مسلموں کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یقیناً وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا کفر کریں، اور شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ انہیں بہکا کر گمراہ کر دے، بہت دور کا گمراہ کرنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے وہ تم سے منہ موڑتے ہیں، صاف منہ موڑنا۔ جب منافقوں کو قرآن و حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس سے منہ موڑتے ہیں اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نبی سے منہ موڑنا، قرآن و سنت سے منہ موڑنا، دراصل اللہ تعالیٰ ہی سے منہ موڑنا ہے۔ اس شخص کی بدنصیبی کا کیا ٹھکانہ ہے جو اپنے پیدا کرنے والے سے، اپنے ہادی اور رہنما سے، اپنی ہدایت سے اور اپنی اصلاح سے منہ موڑ کر ہمیشہ کی بربادی، بدبختی اور ہلاکت کا سودا کر لے۔ پھر کیا حال ہوتا ہے جب ان کو اس وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں، ہم نے تو محض بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کی دلوں میں ہے، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور انہیں واعظ و نصیحت کریں اور ان کے لیے ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنا رسول اطاعت کے لیے بھیجتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے ہر رسول کو محض اس لیے بھیجا
کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور بلا شبہ اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے جنہوں نے خود پر ظلم کیا تھا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا پاتے۔ رسول اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اختلافی امور کے فیصلے لیے جائیں۔ قوم پر رسول کی اطاعت واجب ہے۔ بس تیرے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والا مان لے جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور وہ اسے تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور اگر واقعتاً ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو وہ ایسا نہ کرتے، مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں، اور اگر واقعتاً وہ اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، تو یقیناً ان کے لیے بہت بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ اللہ کا حکم ہلاکت یا جلا وطنی کا ہو تو عمل پیرا ہونے پر ثابت قدمی، اجر اور سیدھا راستہ ملتا ہے، اور تب ہم انہیں یقیناً اپنی جانب سے اجر عظیم عطا کرتے۔ صراط مستقیم پر گامزن کرنے کا وعدہ ہے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور لازماً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے، یہی بہترین ساتھی ہیں۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا حقیقی فضل کا مستحق ہے، اسے انبیاء، صدیقوں، شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب ہوتی ہے۔ حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ تعالیٰ کا علم کافی ہے۔ ابن مردویہ میں ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنی جان سے اور اپنے اہل و عیال سے اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ میں گھر میں ہوتا ہوں لیکن شوق زیارت مجھے بے قرار کر دیتا ہے، صبر نہیں ہو سکتا، دوڑتا ہوں، بھاگتا ہوں، آتا ہوں اور دیدار کر کے چلا جاتا ہوں، لیکن جب مجھے آپ کی اور اپنی موت یاد آتی ہے اور اس کا یقین آتا ہے کہ آپ جنت میں نبیوں کے سب سے بڑے اور اونچے درجے میں ہوں گے، تو ڈر لگتا ہے پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن یہ آیت نازل ہو گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرے گا یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ انعام یافتہ لوگوں کی رفاقت اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ملے گی۔ ذالک الفضل من اللہ وکفیٰ باللہ علیما، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانا،
منافقوں سے اعراض کرنا، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو ایسی نصیحت کرنا جو دل میں اتر جائے، نفس پر ظلم کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور جو کام نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ اور اس کی کتابوں پر ایمان کا محض دعویٰ کرنا، اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف آنے سے کترانا، مصیبت کے مواقع پر قسمیں کھا کر یقین دلانا کہ ہم فریقین میں موافقت چاہتے تھے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔